پاکستان پروگریسو الائنس اور پبلک براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے تعاون سے یہ ایک تقریب جو ہے ہم منعقد کر رہے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ڈاکٹر غزالہ قاضی اور میری کہ ہم ہر 1-2 مہینے کے بعد کسی اہم موضوع کے اوپر ایک اس طرح کی نشست کا اہتمام کریں جس میں کہ سارے ہماری کمیونٹی کے اور بھی دیگر لوگ اس میں شامل ہوں اور ان موضوعات کے اوپر اور ان ایشوز کے اوپر بات کی جائے جو کہ اہم ہے یہاں کے لیے بھی اور ہم جہاں سے ہمارا تعلق ہے پاکستان یا ساؤتھ ایشیا سے وہاں کے لیے بھی. آج ہم نے جو موضوع دراصل رکھا تھا اس کے ایک اسپیکر بدقسمتی سے ان کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, وہ ان کو افغانستان جانا پڑا. وہ ایک افغان جو ہے امور کے ماہر تھے اور ہمارا یہی خیال تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک جنگ کا سماں ہے اور بارڈر کے اوپر اتنی ٹینشن ہے اور بہت ساری انکرجنز ہو چکی ہیں. پاکستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے اور افغان لوگوں کے اوپر جو ہے پاکستان کی جو طیارے اور ڈرونز اور ان کی بمباری وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو انسانی نقطۂ نظر سے یہ دونوں طرف والے جو لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, وہ اس لڑائی میں پس رہے ہیں. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. پاکستان میں تو اس طرح کے موضوعات کے اوپر ایک طرفہ ہی بات ہوتی ہے, لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو افغانستان میں لوگ بستے ہیں وہ بھی انسان ہیں اور وہ آلریڈی 30-40 سال سے بڑے ظلم اور مشکلات سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں. اور اس وقت تو ٹریڈ بھی بند ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 4 میجر پوائنٹس ہیں جہاں سے تجارت ہوتی ہے. دوائیاں تک جو ہیں افغانستان میں پاکستان سے جاتی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ لائف سیونگ میڈیسنز ہوتی ہیں. کھانا پینا, آٹا, اس طرح کی جو بیسک اجناس ہیں وہ بھی پاکستان سے جاتی ہیں, وہ بند ہوئی ہیں اور اس سے وہاں پہ بڑی شارٹیج بھی ہے, قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں افغان طالبان کہ وہ کہیں اور سے کسی اور روٹ سے لیں. تو ہمارا تو یہ تھا نقطۂ نظر, لیکن وہ نہیں آئے. ہم اپنی گفتگو تو جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر غزالہ قاضی یہ چاہتی تھیں اور ابھی میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ جو پاکستان میں چند سیاسی قیدی جو کہ پابند سلاسل ہیں, جن میں کہ ایک قیدی کا تو 804 نمبر کا ذکر بار بار ہوتا ہے ہر جگہ, اخبارات میں, ٹیلی ویژن پہ, لیکن بہت سے ایسے قیدی ہیں, سیاسی قیدی ہیں جن کا ذکر لوگ کم کرتے ہیں. مثلا ان میں سے ایک علی وزیر ہیں جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما بھی ہیں اور MNA بھی رہے ہیں, اور ان کی جو خاندان ہے انہوں نے اتنا ظلم سہا ہے, تقریباً 17 سے 18 ان کی فیملی کے لوگوں کو طالبان نے ہلاک کر دیا تھا. اور وہ لیکن پاکستانی ریاست نے بار بار ان کو بند کیا اور اس وقت وہ کئی سالوں سے دوبارہ بند ہے. اور ان کو پکڑا بھی گیا تو پہلے کراچی سے پکڑا گیا جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور وہاں بھی کوئی یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی کسی اس کے اوپر اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتی. اسی طرح PTI کے بہت سارے کارکن بشمول عمران خان وہ بھی پابند سلاسل ہیں, لیکن ایک بہت اہم ان میں سے رہنما جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, وہ کینسر سروائیور ہیں اور 70+ ان کی ایج ہے. دنیا میں اس عمر میں مہذب معاشروں میں جو کوئی مریض ہو یا اس عمر کے اس حصے میں ہو تو اس کو تھوڑی رعایت مل جاتی ہے. یہ تو پھر سیاسی قیدی ہیں, اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھ لیا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے, یہی مطالبہ ہے. تو اس موضوع پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی. تو میرے خیال سے میں سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر غزالہ دعوت دیتا ہوں, آپ ویلکم بھی کر لیں اور آپ اپنا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ پڑھ لیں, اور پھر ہم عاصم یوسف زئی سے کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تھوڑی علی وزیر پہ بات کر لیں. مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ باقی پولیٹیکل پریزنرز پہ کیوں نہیں بات کر رہے, ان پہ بہت بات ہو رہی ہے, عمران خان پہ بہت بات ہو رہی ہے. ہم سب کو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ پہ بہت بات ہوتی ہے اور اس کو بھی رہا کرنا چاہیے ہم سب. لیکن یہ دو جو ہیں, ایک تو بیمار بھی ہیں, ایک بار بار ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور جو یاسمین راشد میرے کالج کی ہیں, فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے میں نے بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی کیا ہے. تو میں نے ان کے بارے میں ایک کالم لکھا تھا, میں وہ پڑھنا چاہتی ہوں. 1 صفحے کا ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے 1978 میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کیا. 1984 میں
رائل کالج آف آبسٹریٹیشین اور گائنیکالوجسٹ سے MRCOG کی ڈگری حاصل کی، جو کہ دنیا میں اس شعبے میں گولڈ سٹینڈرڈ مانی جاتی ہے۔ اس ڈگری کے حاصل کرنے کے 10 سال بعد انہیں FRCOG کا اعزازی ٹائٹل ملا، جو کہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے شعبے میں ریسرچ کرنے، پڑھنے پڑھانے اور میڈیکل کی پریکٹس میں اہم خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان واپس آنے کے بعد وہ بہت اہم عہدوں پر تعینات رہی۔ 1998 سے 2000 تک وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی صدر رہیں۔ 2008 سے 2010 تک پنجاب میڈیکل ایسوسی ایشن کی صدر رہیں۔ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے obstetric اور گائنی کے شعبہ جات کی صدارت کی ہے اور لاتعداد میڈیکل اسٹوڈنٹس کو گائنی کے امراض کا علم اور اس کی پریکٹس سکھائی ہے۔ وہ 210 میں ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ 218 سے 223 تک وہ پنجاب اسمبلی کی ممبر اور پنجاب کی وزیر صحت رہی ہیں۔ سن 2020 میں انہیں کینسر تشخیص ہوا اور اس کا علاج ابھی جاری ہے۔ 12 مئی 2023 کو انہیں 9 مئی کے فسادات کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر عوام کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ 9 مئی کا فساد سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج تھا، جو کہ بعد میں تشدد کا رنگ اختیار کر گیا اور فوجی تنصیبات پر حملہ بھی کیا گیا۔ اس سال 12 مئی کو یاسمین راشد کو جیل میں بند ہوئے 2 سال ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کی عمر 74 سال ہے۔ جیل کی صعوبتیں سہنا صحت مند نوجوانوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک 74 سالہ کینسر کی مریض خاتون ہیں۔ ان کو جیل میں کئی بار سانس کی تکلیف، ہیموگلوبن اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر بدقسمتی سے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آخر 74 سالہ کینسر کی مریض خاتون سے پاکستانی ریاست کو کیا خطرہ ہے کہ وہ انہیں 2 سال سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے؟ کیا وہ عدالت کی پیشیاں گھر سے نہیں بھگت سکتی؟ کیا ان کا جرم ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا، جو کہ غداری کی بدترین مثال ہے؟ کیا ان کے اقدام کی وجہ سے ملک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا؟ کیا وہ اس ملک کے ایک اور حصے کی شہریوں سے مسلسل ناانصافی کر کے انہیں بھی علیحدگی پر مجبور کر رہی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو جو ان سے اختلاف کرتے ہیں اٹھا کر غائب کر دیا تھا اور ماورائے عدالت مار دیا تھا؟ مذکورہ بالا لوگوں کو غدار وطن ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں آپ کریں بات، نہ صرف جیل میں نہیں ڈالا گیا بلکہ انہیں عزت سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے کے مواقع دیے گئے۔ انہیں مرنے کے بعد بھی 21 توپوں کی سلامی دے کر دفنایا گیا۔ جیلیں تو صرف خان عبدالغفار خان، ولی خان، آصف زرداری، نواز شریف، جاوید ہاشمی، یاسمین راشد، میں نام ایڈ کر دیتی ہوں، اس میں نہیں لکھا ہوا تھا، علی وزیر، ماہرنگ بلوچ، عمران خان ہی کاٹتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تو جیل سے باہر آنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے 2 سال تک اپنے کردہ اور ناکردہ جرم کی سزا بھگت لی ہے۔ میں جنرل عاصم منیر سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو فوراً رہا کریں۔ اگر 74 سالہ کینسر کی مریضہ کو جیل میں کچھ بھی ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری جنرل عاصم منیر پر عائد ہوگی، کیونکہ پاکستانی عوام کی اکثریت کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو ملٹری نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، وہ پچھلے 73 سال سے گزر رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو ہر صورت میں عوام کی حمایت درکار ہے۔ ان کی رہائی جنرل صاحب کی طرف سے عوام کے ساتھ خیر سگالی کا اعلان ہوگا۔ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے بھی خصوصی اپیل کرتی ہوں کہ اس معاملے میں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں کہ وہ خود ان حالات سے گزر چکے ہیں۔ وہ کئی بار جیل میں رہے اور آخری بار بیماری کی حالت میں جیل میں ڈالے گئے۔ میں انہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب بہت سے لوگ ان کے خون کے ٹیسٹ اور ان کی بیماری کو جعلی قرار دے رہے تھے تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے بذات خود ان کے ٹیسٹ درست ہونے کی تصدیق کی تھی،
جس کی وجہ سے انہیں لندن میں علاج کے لیے جانے دیا گیا. مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے. تھینک یو. تھینک یو. عاصم یوسف زئی, آپ تھوڑی سی علی وزیر پہ بات کر لیں. So let me start with this. By a show of hands, how many of you don't know about Ali Wazir? 2, 3, 4, 3 people don't. Not everybody, sir. Yeah, there are always exceptions. So, of the 78-year history of Pakistan, there have been very few injustices. They are as big as 2 cases. One is Ali Wazir, who has been imprisoned for the past several years. And then that is a political prisoner. And then there is a faith-based prisoner by the name of Junaid Hafiz. And he has been in solitary confinement since 2014. So that has been now 11 years in solitary confinement. These are the 2 cases which, I mean, we should be bowing our heads in shame because of these 2, specifically because of these 2 cases. Now, Ali Wazir was a former National Assembly member, a lawmaker, and in any country, lawmakers are not imprisoned the way Ali Wazir has been imprisoned without any due process. That is the most important part of it, that without any due process. He is now, the cases registered against him are of treason and sedition, some of the highest level of cases which have been registered against him. Ali Wazir was born in 1976, so he is almost 50 years old. But because of the struggles which he has endured, and because of his political career, and where he was born, and what ideology he professes, he looks like a much, much older man because of that, but he is only 50 years old or 49 years old. Ali Wazir belonged to a very prominent political family. His father was a tribal malik, a tribal leader, and everything started pretty much in early 2000 when, quote unquote, the war on terror started. And that basically just triggered a cascade of events which led to the present imprisonment of Ali Wazir. He was a law student actually, and when in 2005 he was briefly detained, but then he was released after that. During his detention, in just one ambush, his father, his uncles, and his cousins were killed. So far, as Raza mentioned, 18 of his family members have been assassinated by, you can just call them Taliban. Yeah. So let's just call them Taliban. So they have actually eliminated 18 of his family members. Very few of his family members are now left. I also want to mention 2 very important people in his life, his mother and his wife. These are the 2 very strong women in his life, and because of that, he has survived so far. In one of the interview, somebody was talking to his mother, and she said, I told Ali Wazir not to mess with these people because they are very powerful. But Ali Wazir said, don't worry, I'm not afraid of them. And that's why he is imprisoned. Because of what he said, because of his words actually. He has not done anything wrong. Like, there is absolutely nothing which he has done wrong actually. He is imprisoned because of his words. Words are very powerful in Pakistan, and especially the Pakistani establishment is very afraid of words. If you don't toe their line, that's where you get in trouble actually. And so right now, nobody is speaking up for him because pretty much every dissenting voice has been silenced in Pakistan. So his own group, which is the Pashtun Tahaffiz movement,
There are 2 other members who are very influential. They are not speaking about him or for him. They are not speaking up for him. There is no other political party who is speaking up for him. He is a nationalist. He was actually a Pashtun nationalist. He belonged to ANP, and then later actually he joined the Pashtun Tahaffuz movement, which was earlier, there was a different name for it. It was Masood movement, but then later it became Pashtun Tahaffuz movement. So he is now, there is absolutely no end to his saga. And for the past almost 6 years, he is in prison. And the interesting thing is that the political government has actually imprisoned him. So That's he the is thing. not actually, he is Yes. not in some military, in some military dungeon. He is actually imprisoned by a political party which actually they confess and they say that we are actually we are for human rights and we are for political rights and things like that. And that is even a bigger shame actually, that the government of Pakistan People's Party has actually kept him in prison. And whenever he gets a bail in one case, another case is registered against him. So they are actually ready waiting for him outside of jail, and the moment he is released, he is again rearrested. And so there is no end to that. His kids are always asking when our dad will be freed. And again, there is no one has the answer to that. What can be done? That's probably the most important part of what we are here as diaspora. Just speaking up for him. Just at least keep that name alive actually in your discussions, so that the government knows that there are actually people who are supporting his cause and who are speaking up for him. Yes. Thank you so thank much, you. Asim. Thank Thank you. And that is the purpose, as Asim says, in our memory and in our discussions. And also, when we talk about Pakistan, we should remember that there are, Junaid Hafiz, Ali Wazir, Mahrang Baloch, and many others who are languishing in jails for just holding certain views, for just believing in something. They haven't done any act of violence. They haven't hurt anyone. They haven't harmed anyone. They just have a different view from the Pakistani state. So that sort of dissent must not be punished in any civilized society. So I will also maybe, Marvi, if you want to talk a bit about Mahrang briefly, if you can say a few words about Mahrang. Yeah. So about Mahrang Baloch. Mahrang Baloch is one of those law-abiding, educated, middle-class Pakistanis who just thought she had a right to say, to raise voice for the fundamental rights that are inalienable in Pakistan's constitution. Poor girl, what a thing to believe. And she just stood up. Her father was also he was one of those missing person, the first in the initial period of the time when the missing person cases started coming highlighted in Pakistan's media. But बात ये है कि माहरंग ने वो सारा वो किया, اور اس سے پہلے لوگ کر رہے تھے, ماما قدیر اور یہ سب لوگ ایکٹیویزم کر رہے تھے مسنگ پرسنس کا. ماہرنگ نے وہ اسی جھنڈے کو آگے لے کر آئی, اور کسی ایک پوائنٹ پر بھی ماہرنگ نے سیپریٹزم کی کوئی بات نہیں کی کبھی بھی. میں آپ سب کو چیلنج کرتی ہوں, اگر کوئی سوشل میڈیا پہ اس کو سن رہا ہے, میرا کھلا چیلنج ہے, آپ مجھے وہ ثبوت کے ساتھ وہ چیز دکھائیے جس میں انہوں نے کچھ کہا ہو یا کچھ لکھا ہو جو سیپریٹزم کی طرف جاتا ہو. ہاں, وہ تنقید ضرور کی گئی کہ جو پاکستان ہی کے مختلف ادارے جس طریقے سے پاکستان ہی کے سٹیزنز کے رائٹس کو وائلیٹ کریں, وہ ضرور کہا. اور وہ صرف ماہرنگ نے نہیں کہا, وہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے کہا, بشمول میاں نواز شریف, بشمول بلاول بھٹو زرداری, بشمول عمران خان. سو ایسی کوئی انہونی بات ماہرنگ بلوچ نے نہیں کی. وہی چیزیں کہیں جو ان کا حق تھا. صرف یہ تھا کہ ان کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی, ان کے پیچھے کوئی اور طاقت نہیں تھی. وہ ان کے پیچھے صرف وہ لوگ تھے جو وکٹم تھے اسی وائلیشن کے.
اور ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں یہ تمام پارٹیاں جو آج جو برسر اقتدار ہیں یہ اس وقت اپوزیشن میں تھیں اور اس وقت ان کے اوپر عطاب نازل تھا اور یہ سب ماہرنگ سے اور بلوچ مسنگ پرسن سے کسی نہ کسی حد تک یکجہتی کا اظہار کرتی تھی, اپنی سپورٹ کا اظہار کرتی تھی ان کے. بلکہ میرے پاس وہ بھی ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے انسیڈنٹ جب مریم نواز شریف ان کے کیمپ میں گئی تھیں, لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی, اور اس کو بڑا وائڈلی رپورٹڈ تھا وہ ایونٹ. یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد اب آج کی ریالٹی میں اچانک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہرنگ بلوچ ایک سیپریٹسٹ بھی ہو گئی, بی ایل اے کا پولیٹیکل فیس بھی ہو گئی, انورٹڈ کامرس میں کر رہی ہوں, اور وہ ایک ریاست کی دشمن بھی ہو گئی. کیا ایسا کر دیا انہوں نے مسلسل صرف اپنے حق کے اوپر آواز اٹھائی ہے, انہوں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. مگر آج پاکستان کے اندر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج سے پتہ نہیں 30-35 سال پہلے, شاید 40 سال پہلے حبیب جالب نے کہا تھا جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان چلا. آج پنجاب کو دیکھ کر میں پہچان نہیں پاتی ہوں کہ وہی پنجاب ہے جس نے کھل کے پی ٹی ایم کا ساتھ دیا تھا, کھل کر پی ٹی ایم کا ساتھ دیا تھا. آئی فیلٹ سو پراؤڈ ایز اے لاہوری, ایز اے پنجابی, کہ پنجاب کے اندر, پنجاب کے گڑھ میں, لاہور کے اندر, پنجاب کے جس کو ہم پاکستان کا دل کہتے تھے کسی زمانے میں, وہاں پر پی ٹی ایم کا سب سے بڑا جلسہ ہوا اور پنجابی ایکٹیوسٹ نے کھل کے تقریریں کی. کہیں پہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کون پنجابی ہے, کون پختون ہے, کون سندھی ہے, کون بلوچ ہے. سب کے سب تھے اور ایک آواز میں اپنے ہم وطنوں کے لیے, انسانوں کے لیے بات کر رہے تھے اور کھڑے ہوئے تھے. آج جب میں اسی میڈیا کو دیکھتی ہوں جس میں پنجابی آوازیں ڈومینیٹ کرتی ہیں, اور پنجابی آوازیں ہیں, اسلام آباد سے ہیں, کراچی سے ہیں, یہ ایک ہی نیریٹو بول رہی ہیں, ایک ہی نیریٹو بول رہی ہیں. اور وہ نیریٹو اس میں اور بہت سی جہتیں ہیں, مگر ایک یہ بھی ہے کہ وہ علی وزیر کے خلاف کسی نہ کسی تک ہے, مگر بہت زیادہ ووکلی ماہرنگ بلوچ کے خلاف ہے. جو مجھ سے اور جو بھی آج کل بلکہ ایک بہت ہی عجیب بات ہو رہی ہے پاکستان میں, جو مسنگ پرسنس کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ ایک دم سے بی ایل اے کا پولیٹیکل فیس بن جاتا ہے. یعنی یہ ایک بہت عجیب بات ہے. اب مسنگ پرسنس کے لیے آواز اٹھانا پاکستان میں بہت مشکل ہو گیا, جو کہ پہلے بھی اٹ یوزڈ ٹو بی این ایکٹ آف کریج, پہلے بھی کوئی آسان بات نہیں تھی, مگر ہم لوگ کرتے تھے, پاکستان میں رہتے ہوئے کرتے تھے. اب جو ہے, اب یہ بہت عجیب بات ہے کہ یہ خاص طور پہ جو ووکل سول سوسائٹی جو آپ کو میڈیا, مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آتی ہے, اور میڈیا کا جو ایک فیبرک ہے, دیٹ از پنجاب ڈومینیٹڈ, لائک اٹ اور ناٹ, دیٹ از آئیدر پنجاب ڈومینیٹڈ, یا پھر کراچی میں بھی جو ہمارے مہاجر بہن بھائی ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس کو. آپ کو بہت کم اس کے اندر سندھی اسپیکنگ جو کریم آف اینکرز ہیں ان میں آپ کو سندھی اسپیکنگ بہت کم نظر آئیں گے, انگلیوں پہ شاید آپ گن سکتے ہو. بلوچ بہت کم نظر آئیں گے, شاید آپ, وہ تو ہے ہی نہیں, میری تو نظر میں نہیں آتا کوئی, شاید آپ کی نظر میں کوئی ہو. سرائکی اسپیکنگ اکا دکا آپ کو شاید نظر آ جاتے ہوں. مجھے مین اسٹریم جو اپر لیول کے اس میں صرف رؤف کلاس رائک نظر آتے ہیں, سرائکی اسپیکنگ آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے پختون آپ کو نظر آتے ہیں, سلیم صافی, تھینکس ٹو سلیم صافی اینڈ کپل آف ادرس, بٹ مینلی اٹس آئیدر پنجاب ڈومینیٹڈ اور ہمارے اردو اسپیکنگ جو ہمارے مہاجر بہن بھائی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کلپرٹس ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ان کو ان کی آئیڈینٹیٹیز کے کی جو اویئرنیس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے. اور اس وقت پنجابی جو ایک آئیڈینٹی ہے اس کو بہت ہی شد و مد کے ساتھ ویپنائز کیا جا رہا ہے اگینسٹ ایوری ون ایلس. دس از رانگ اینڈ دس از واٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. It's not about single ماہرنگ بلوچ اور single علی وزیر, it's about all of us. ذرا سوچئے کہ اگر کسی کو بھی اٹھا کے اس کے پیچھے, ہم میں سے کسی کے پیچھے بھی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو لوگ ہیں ہمیں کسی کے پیچھے بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ہم کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ تو کرتے ہیں, ہماری ہمدردیاں بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوگی, بٹ وی آر ناٹ کارڈ کیرنگ ممبرز آف اینی ون پولیٹیکل پارٹی اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی, وی کانٹ بی. اور اسی لیے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہمارے پیچھے کبھی نہیں آئے گی. اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو جاتی تو سوچئے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, ہم سب کی فیملیاں پاکستان کے اندر ہے, ہم سب کے فرینڈس پاکستان کے اندر ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور اس پہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ پرائڈ فیل کرتے ہوئے, پراؤڈ رہتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ ہاؤ our identities being weaponized against other identities in Pakistan, and this is the problem. Rule of law has to be restored, which is for everyone. صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے قانون, سب کے لیے. اور بس میں یہاں پہ ختم کروں گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ماروی. چلے
بہت شکریہ. اور میرے خیال سے تھوڑی سی انور بھائی سے بھی کہتے ہیں. انور بھائی آپ آئیے ذرا, اور یہ جو پاکستان افغانستان ٹینشنز جو ہے آپ اس کے اوپر اپنی تھوڑی سی رائے دیجیے, اور پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کر لیں گے. میرا جو افغانستان پرسپیکٹیو ایک جرنلسٹ کا ہوگا. افغانستان کئی دفعہ آپ کور بھی کر رہے ہیں نا اس کو آج کئی کل, دفعہ گیا ہوں. میں نے افغان پریزیڈنٹ نجیب اللہ, حکمت یار, صدر برہان الدین ربانی کا جا کے ان کا جو شہر ہے فیض آباد میں وہاں انٹرویو کیا ہے. دوستم کا مزار شریف میں کیا ہے. پل خمری میں جو اسماعیلی لیڈر ہیں ان کا وہاں جا کے کیا ہے. اسماعیل خان کا کیا ہرات جا کے. تو افغانستان کو کافی دیکھا ہے میں نے. جو مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے, یا سمجھ نہیں آتی بلکہ پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے وہی سب کا ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے وہ ہم سے شیئر کریں. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو ہمیں بہت بری لگتی ہے, لیکن ہم اس لیے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے کشمیر کے بارے میں, ٹھیک ہے. اکثریت پاکستان میں بہت بھاری اکثریت اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے. اس طرح انڈیا میں کشمیر کے بارے میں ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے, وہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کا ہے. اسی طرح جب افغانستان جائیں, مثلا میں یہاں ایک ہوتے تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میک ماسٹر جنرل تھے, ان کا انٹرویو کرنے میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک افغان اینکر آئی تھی, نیلوفر نام تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ بھئی اب پاکستان ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا وہ کیا. تو میں نے کہا نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں طالبان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اس سے, اور افغانوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. وہ کہنے لگی نہیں, صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو بلوچستان کے اور اس وقت تو کے پی نہیں تھا, اس وقت NWFP تھا, اس کے جو بعض علاقے ہیں ان پہ بھی ہمارا دعویٰ ہے. اور اچھا, جب تک میں افغانستان نہیں گیا تھا میں اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ افغان بےمانی سے نہیں, بدماشی سے نہیں, پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ان علاقوں پہ ان کا دعویٰ ہے, یعنی ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو ہوتا ہی ہے کہ جب کسی کا کوئی پرسپیکٹیو ہو, وہ ایک فیتھ جیسا ہوتا ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ٹوٹلی بس ہم نہیں مانتے. آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے, یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے, اب اور بات کریں. تو ہم جب افغانوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم کبھی افغانوں کے پرسپیکٹیو کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیسا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اور کیوں سوچتے ہیں, اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور ہم اپنے جس لمحے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنی سوچ کے حساب سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. میں بہت حیران ہوا جب طالبان کی تنظیم بن رہی تھی, تو میں کارزئی صاحب تھے اس وقت, ایک تھے پیر گیلانی صاحب جو ان کے لیڈر تھے, اور ان کے ساتھ میں گیا تھا. کارزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے قندھار. تو وہاں یہ بالکل سارے مذہبی لوگ تھے, اور ان کی تقریب میں گیا گورنر ہاؤس قندھار میں. تو وہاں وہ تقریر میں مولوی حضرات کی بات کر رہا ہوں میں, لبرل لوگوں کی تو ہے, وہ افغان نیشنلسٹ ہوتے ہیں. مولوی حضرات کی یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے افغانستان, تقریر ہو رہی تھی تقریب میں کہ افغانستان جو ہے وہ فارسی میں ہو رہی تھی, پشتو میں, دونوں تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں میں. تو وہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان ہماری مدد کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اصل لڑائی تو پاکستان سے ہی ہے نا. تو ہم نے تو یہ تو نہیں بھولنا ہے کہ ہمارے جو ہماری چیزیں لی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہوا ان کو تو ہم نے معاف نہیں کرنا نا. اور ہمیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں ہماری اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو انڈیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم اس کو یہ کہیں کہ نہیں ٹوٹلی غلط ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے علاقے دے دیں گے ہم, یا ان سے ہم بھئی ہمارے جو پشتون بھائی ہیں وہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں کہ نہیں رہیں یا کیا کریں. افغانوں کا حق نہیں ہے, ہمارا حق نہیں ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پشتونوں کی اکثریت بالکل کوئی علیحدگی نہیں چاہتی, لیکن افغان چاہتا ہے. جب ہم افغانستان سے ڈیل کریں تو ان کے پرسپیکٹیو کے مطابق ڈیل کریں, تو پھر کوئی ہم سے بات چیت کر سکیں گے, ہم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے افغانستان ہے
بنگلہ دیش ہے, ہمارے ملک صوبے کا حصہ تھا نا, کبھی ہم نے بنگالیوں کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کری, کبھی بنگالی کی سوچ کو سمجھنے کی نہیں کوشش کی, کبھی ہم نے بنگالی کو لٹریچر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آپ اب سوچے ذرا, میں اس لیے بنگال کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ ہمارا حصہ تھا. آپ یہ سوچیں کہ آپ سے یہ کہا جائے کسی اردو بولنے والے کو کہ بھئی ریڈیو پاکستان پہ غالب بین ہے, نہیں آ سکتا غالب, تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب ٹیگور جو ہے بنگالی کے لیے ریڈیو وہ غالب سے بڑا شاعر ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ جان دیتے ہیں, اس کی زبان اس نے بنائی ہے, اور اس پہ ہم نے پابندی لگا دی تھی کہ ایسٹ پاکستان ریڈیو پہ اور ٹی وی بھی نیا نیا بنا تھا 60s میں, اس پہ ٹیگور نہیں آ سکتا, ٹیگور کی کوئی نظم نہیں آتی تھی, پاکستان میں نہیں چل سکتی تھی. اچھا, نتیجہ کیا ہوا کہ جب بنگلہ دیش بنا تو جو اس کی نظم ہے, او আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, কি ছায়া কি মায়া গো কি যে আঁচল বিছিয়েছো, وہ پوری نظم اس کی اب قومی ترانہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتنی پاورفل نظم ہے کہ میں بنگالی نہ ہوتے ہوئے میں جذباتی جاتا ہوں کہ اے میرے سنہرے بنگال, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, ہمیشہ ہمیش تیری یہ ہوائیں, تیرا یہ آسمان میری روح میں بنسری بجاتا ہے. اے میرے بنگال, جب کھیل کود میں, یہ موت کے بارے میں کہہ رہا ہے کیونکہ تو کہتا ہے کہ جب کھیل کود میں شام ہوتی ہے تو اپنی گود میں چراغ جلا کے بیٹھتی ہے کہ میں راستہ نہ بھول جاؤں. واہ واہ. اب آپ ایسی نظم کو کیسے بیان کر سکتے ہیں یار, کیا سوچا تھا آپ نے؟ لیکن بات کیوں سمجھ میں آتی ہے, اس بات پہ میں بات کیونکہ لمبی گفتگو کی ختم کر دوں گا کہ ہمارا ایک اخبار تھا دا مسلم, اور لبرل لوگوں کا اخبار تھا, تو وہاں ایک خاتون ہوتی تھی امریکن, ان کی دوستی تھی فیض صاحب کی بیٹی سے. ان کو فیض صاحب نے اپنی نظم لکھ کے اپنی بیٹی کو بھیجی, میرے دل میرے مسافر. اس وقت پاکستان میں چرچا ہو گیا تھا نظم کا, کسی اخبار میں نہیں چھپی تھی, ادبی رسالوں میں چھپی ہو. تو ہمارے ہاں بہت مشہور لیفٹ کے ایک صحافی تھے ایرک سپرین, تو وہ اس نے را کے کیرن برن نام تھا اس کا, اس نے کہا انور آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ یو وڈ بی انٹرسٹیڈ ان. میں نے دیکھا, میں نے کہا آف کورس وی آر. تو میں نے جا کے سپرین صاحب کو دکھایا, تو سپرین صاحب نے کہا کہ اوکے انور آئی ایم گوئنگ, وہ خاص لہجے سے بولتے تھے, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ, اور آسک رفیق, جو فیقہ اپ ڈاؤن میں بعد میں جا کے مشہور ہوا, ٹو ڈرا اے اسکیچ اینڈ وی ول پبلش, ول ڈو اے ہول پیج آن اٹ. اوکے, سب کچھ ہو گیا, اور مجھے کہا گیا, اس زمانے میں ڈائریکٹ سینسرشپ ہوتی تھی, تو مجھے کہا گیا کہ یہ نظم لے جا کے آپ سینسر سے پاس کروا لیں. پاس کروانا پڑتا تھا, تو میں گیا, تو وہاں ایک پنجاب جو ڈی پی آر کا محکمہ ہوتا ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے چودھری ریاست صاحب, بہت اچھے بہت نفیس آدمی تھے وہ تھے, اور ایک میجر صاحب, یہ دو مل کے سینسر کرتے تھے. تو میں نے نظم دی, چودھری صاحب نے پڑھی, کہنے خیر ہے, کوئی پیسہ بھی میں جی ٹھیک ہے, انہوں نے سائن کر دیا. میجر صاحب نے بھی پہلے وہ سائن کرنے لگے, پھر کہنے لگے چودھری صاحب کس دی نظم ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ فیض احمد فیضی. کہتے وہ جڑا برود بیٹھے ہے, نے کہا کہنا نہیں, وہ بڑا خطرناک بندہ, وہ نظم نہیں چھپ سکتی. کہ انہوں نے روک دی نظم. تو چودھری صاحب نے ایک بات کی, چودھری ریاست نے, اور مجھے آج تک ان کی بات یاد ہے. انہوں نے کہا میجر صاحب انج نہ کرو, اسی تسی مر جانا, یہ نظم پھر بھی زندہ رہے گی. تو بہت اچھی بات. تو لیکن آگے کی بات سنیں نا, اس سے اچھی بات آ رہی ہے. میجر صاحب نے یہ فرمایا, یہ فیصلہ اسی کرنے ہیں کڑی نظم زندہ رہے گی. اوئے ہوئے, اسی کرنے ہیں کڑی نظم زندہ رہے گی کہ کڑی نہیں. تو اب اس کے بعد سے کبھی میجر صاحب مجھے ملے نہیں, میں ان سے پوچھتا کہ بھائی آپ کہاں ہیں, آپ کو تو کوئی نہیں جانتا, وہ نظم تو ہر کوئی جانتا ہے. تو ہمیں یہ رویہ بدلنا پڑے گا کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں, دوسرے غلط ہیں. دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. بالکل, تھینک یو. بہت اچھے. پرزنرز کا ذکر آیا, اس کے اوپر میں کہنا چاہوں گی کہ جو اور اس کے اوپر ہم نے بھی کافی ایک تقریباً 5-6 سال پہلے ایک بہت کیمپین چلی, اور پھر وہ فزل آؤٹ ہو گئی جیسے ہر کیمپین کر جاتی ہے, کیونکہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں آئی تھنک لوگ, پھر یہ کہ دھمکیاں بھی آنے لگتی ہیں, بہت ملٹی فیکٹوریل اس میں ایشوز ہوتے ہیں. وہ ہے بلاسفیمی لاز کا ایشو. تو کم از کم ایک یہ ہے کہ جو لوگ باہر ملک سے ہیں اور تھوڑے سے نڈر ہیں,
وہ اس پہ زور دیں کہ اس کو ریوزٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے. یہ ہے نا کیونکہ اچھا میں پہلی دفعہ آئی ہوں, سوری, ویری ہاں ہاں بڑی خطرناک. اور شی از ناٹ سو نائس. بہت اچھی ڈاکٹر بونا, تھینک یو. یہ آپ نے بہت اچھی. انہوں نے پہلے ہم نے جنید حفیظ کا بھی کیا تھا آپ یہ کچھ مہینے پہلے, اور پھر ہم نے یہ پورا بلاسفمی لاس بھی کیا تھا, ماروی نے بھی اس پہ بات کی تھی, اور ڈاکٹر غزالہ قاضی نے پچھلے 10-15 سال میں جو واقعات ہوئے تھے اس کی انہوں نے ڈاکیومنٹیشن کی تھی, اور وہ آپ دوبارہ سنتے تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ اتنا کچھ کرسچنز پہ, شیعہ پہ, سنیوں پہ, ہندوؤں پہ, احمدیوں پہ. بس جی خواب خواہ کا یہ جو وہ بھی ہتھیاتے ہیں, صحیح بات ہے, یہ بھی ہے. نہیں تو یہ لا, یہی بات ہے کہ یہ لا اسکور سیٹل کرنے کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ. یو نو کوئی مطلب ایون دو اگر کوئی اس کا لیجٹ یوز بھی ہے نا تو میرے خیال سے وہ بھی غلط ہے, کیونکہ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ دس. اور خاص کر جتنے بھی ایکسپیٹس ہیں ان کو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم ان ملکوں میں رہ رہے ہیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں, لیکن اگر ہمارے اوپر اس قسم کا کوئی یہاں پر الزام لگے تو how would we feel?